السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، بس چند ہی دن رہ گئے ہیں اور تمام جمعۃ المبارک جو ہیں رحمتوں برکتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جمعۃ المبارک جو آخری جمعۃ المبارک آ رہا ہے یہ طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جمعۃ المبارک کی اپنی اہمیت، اس کی اپنی فضیلت اور اس کے ساتھ ہمیں طاق رات بھی نصیب ہو رہی ہے، تو اس کا ڈبل فائدہ ہونے والا ہے۔ جو میں اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے لازمی کرنا ہے، میں بھی کروں گی انشاءاللہ، اور آپ نے بھی یہ ساری عبادات کرنی ہے اور کوئی ایک چیز بھی سکپ نہیں کرنی، کیونکہ طاق رات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 25 رات ہی ہو جو یہ 25واں روزے کی رات ہے اور جمعے کی رات ہے، یہی ہو سکتا ہے، تو سب نے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو تو آپ نے لیلۃ القدر سمجھ کر ہی عبادت کرنی ہے۔ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کی عبادات بھی شیئر کروں گی اور ان کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کی بھی عبادات شیئر کرنی ہے تاکہ وہ بھی آپ لوگوں سے مس نہ ہوں، تو ڈبل فائدہ ہم اٹھا لیں۔ ایسا سب کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس طرح ان عبادات میں جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طاق راتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہماری جو یہ 25 کی رات ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ یہ عبادات جو میں نے آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ ضرور کرنی ہے، تاکہ اس رمضان اگر آپ ان عبادات کو کر لیتے ہیں تو اگلے رمضان تک آپ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کریں گے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا، کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے آپ، جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا وسیلہ بنا دیں گے۔ تو کرنا بس یہ ہے کہ جمعرات کی رات یعنی کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنی ہے، سورۃ واقعہ پڑھنی ہے اور سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ تینوں صورتیں ایک ہی ٹائم میں پڑھنی ہے، مطلب ترتیب سے، ایسا نہیں کہ ایک صورت پڑھ لیں اور اٹھ جائیں کوئی کام شام کر کے اور پھر آپ دوسری کر لیں، نہیں، آپ نے جس ٹائم رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے پہلے ایک صورت پڑھنی ہے، سورۃ ملک۔ اب میں بتا دوں کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد ہی بغیر کسی سے بات کیے وہ بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے، یہ آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ تینوں صورتیں آپ نے ایک ہی ٹائم میں پڑھنی ہیں۔ ساری زندگی دعائیں دیں گے آپ نے، یہ آپ کو بہت ہی بڑا دعاؤں کا ایک عبادت کا خزانہ مل گیا ہے، اور آج کا جو ٹائم ہے، رات کا ٹائم، اس کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ میرا اس پہ بہت زیادہ عقیدہ ہے، یقین ہے، تو آپ بھی ضرور میرے ساتھ یہ پڑھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کی بات کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک یعنی کہ 25واں روزہ ہوگا، تو آغاز آپ نے اس کا کیسے کرنا ہے؟ آغاز آپ نے کرنا ہے صلاۃ التسبیح سے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، صلاۃ التسبیح سے اس کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور 15 منٹ گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اور دعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ بیان کریں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے، آپ نے نماز کن فیکون پڑھنی ہے، اور پھر آ جاتا ہے نماز فجر کا ٹائم۔ نماز فجر کی آپ نے پڑھنی ہے نماز، اور اس کے بعد یہ دعا جو اسکرین پر آ رہی ہے یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔
بہت چھوٹی سی دعا ہے، فوراً ہی آپ نماز کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ پھر نماز ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیحات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسکرین پہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 دفعہ۔ 7 دفعہ یہ تسبیحات آپ پڑھیں گے، اور پھر عصر کی نماز ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 41 دفعہ۔ بہت ہی بااثر دعا ہے، بہت ہی فضیلت والی ہے، اور اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، اس کو بلکہ اپنی عادت بنا لیں، یہ دعا رات کو آپ پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی، تو بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ یہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ قبول ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا میں نے جو اسکرین پر شیئر کی ہے، یہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے ایک دفعہ۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ 25واں روزہ، یہ جو کل جمعے کے دن 25واں روزہ ہے، پورا دن گزرنے کے بعد رات کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ ملک، اور سورۃ ملک پڑھنی ہے 6 دفعہ، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ اس ٹائم مطلب یہ 5 نمازیں ہو گئیں پورے دن کی، اس کے بعد جو 26واں روزہ ہوگا، اگلے دن ہفتے کے دن 26ویں روزے کو بھی عشاء کے بعد آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے، لیکن ایک کم کر دیں گے۔ جمعے کی رات کو عشاء کے ٹائم آپ نے عشاء کے بعد پڑھی 6 دفعہ، تو 26ویں روزے کو جب عشاء کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد جو عشاء کی نماز ہوگی اس میں آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے 5 دفعہ۔ اسی طرح ایک دفعہ کم کرتے جائیں گے، اگلے روزے کو 4 دفعہ پڑھیں گے عشاء کے بعد، پھر اگلے روزے کو عشاء کے بعد 3 دفعہ، اور آخری روزے کو آپ نے سورۃ ملک 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے سورۃ ملک والی، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے ان تمام عبادات کے ساتھ۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک کی عبادات، اور اس میں آپ نے سورۃ ملک عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ باقی جتنے بھی روزے رہ جاتے ہیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ ملک کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ہر عبادت کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایسا نہیں ہے صرف 1-2 منٹ بیٹھ گئے جلدی جلدی دعا مانگی اور ختم نہیں، کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے بعد 10 سے 15 منٹ تک لازمی آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب دعا شروع کرنی ہے تو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، ان ناموں سے اللہ کو بلاتے ہوئے آپ نے دعا کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر دعا آپ نے جب مانگنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دوسروں کے لیے مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جو بھی دعا آپ دوسروں کے لیے کریں گے سب سے پہلے وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہیں، جو پریشان حال ہیں، کوئی بھی ان کی پریشانی ہے، کسی نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں بھی کہا ہے تو سب کے لیے دعا مانگیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی مسلمان بہن بھائی، جن و بشر سب کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے، اس کے بعد جو ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، یہ ویسے ہی مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اور ایسے مانگیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں، اس رب کائنات کی حیثیت کے مطابق مانگیں، اس دینے والی ذات کی حیثیت کے مطابق مانگیں، تو وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو۔ انشاءاللہ ان عبادات کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبادات جو ہیں وہ قبول ہوں گی، اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ چاہے کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزگار کے حوالے سے ہے، گھریلو مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کا پورا ہوگا۔ جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ کو کسی نے دعا کے لیے کہا ہو اور آپ بھول گئے ہوں تو آپ اسی طرح دعا کر دیا کریں کہ اللہ پاک فلاں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، اس کی جو بھی جائز حاجت ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. دعا کریں، عبادت کریں تاک راتوں میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعائیں قبول کرے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور آمین لکھ دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہو سکے ان تمام عبادات کا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مل کے شریک ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. تو جی ختم کرتی ہوں آج کا ولاگ ان چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی پیاری سی عبادات کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. میں بھی کروں گی، اور انشاءاللہ آپ بھی ضرور کیجیے گا اور رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. میں نے پہلے بھی شیئر کی ہیں کچھ، تو سوچا یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو ملتے ہیں، اللہ حافظ.